فرمانے لگے بیٹی جی بابا ایک شکایت ہے. کہتی با پیدا ہونے سے لے کے آج تک آمینہ نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس کی وجہ سے خاندان پہ کوئی انگلی اٹھا سکے. شکایت کیسی ہے؟ کہا بیٹی سب یہ کہہ رہے تجھے میرے عبداللہ کی جدائی کا غم نہیں ہے. اتنا سنا چیخ نکلی میرے نبی کی ماں کی. رو کے کہنے لگی ابا جی جس کا سہارا ہی چلا گیا ہو, جس کی خوشیاں سمٹ گئی ہو, جس کی زندگی ایک خواب بن کے رہ گئی ہو, ابا کیا وہ خوش ہو سکتی ہے؟ ابا جس دن سے میرے عبداللہ گئے ہیں میں چین سے سوئی تک نہیں. آپ سے کس نے کہا؟ کہا بیٹی میں نہیں پورا مکہ کہہ رہا ہے. سنا ہے تو کوئی خوشبو لگاتی ہے اور خوشبو بھی ایسی جو مکے کی مارکیٹ میں نہیں ملتی. اتنا سنا رو کے کہنے لگی ابا میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی, میں نے کوئی عطر نہیں لگایا. کہا بیٹی اگر خوشبو نہیں لگائی ہے عطر نہیں لگایا تو تیرے بدن سے خوشبو کے جھونکے کیوں آیا کرتے ہیں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے نبی کے دادا کہہ رہے ہیں. کون سن پا رہے نا؟ مجبوری میں تو نہیں بیٹھے نا؟ جب بول سکتے ہو تو پھر بولے کہو میرے نبی کے دادا کہتے ہیں بیٹی پھر یہ خوشبو کیوں؟ رونے لگی, کہنے لگی ابا ایک درد تھا میرے سینے میں, ایک راز تھا میں چھپانا چاہتی تھی, لیکن آج آپ کی ناراضی کے ڈر سے بتا رہی ہوں. ابا میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے, اتنا نہیں لگایا گیا, بلکہ جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے نا میں جن گلیوں سے گزرتی ہوں وہ گلیاں مہکنے لگ جایا. یہ میلاد نہیں تو اور کیا ہے؟ ایسی خوشبو کہتی جدھر سے گزرتی ہوں وہ گلیاں مہک جاتی ہیں. عبد المطلب مارے خوشی کے جھوم گئے, رب نے دعا سن لی ہے. بیٹی اور برکت ہے؟ کہا ہاں ابا ایک بات کہوں. کہا کیا؟ کہا ایک دن نا میں لیٹی ہوئی تھی, اچانک میری کمر کے پیچھے سے ہوا کے جھونکے آئے, میرے ماتھے پہ پسینہ گرمی لگی, میں نے مڑ کے پیچھے دیکھا نا تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کدھر سے آ رہے ہیں. میں نے دیکھا دو شہزادیاں ہاتھوں میں پنکھے لے کے کھڑی تھی, ہوا کر لگی تھی. کہتی اتنی حسین تھی آج تک میری نظر نے کوئی ایسا دیکھا لگی. میں نے کہا کون ہو تم, کبھی تمہیں دیکھا لگی ہے؟ آنے والیوں نے کہا تھا آمینہ دیکھو گی کیسے, ہم مکے میں نہیں رہتے گئے. کہا پھر کہاں سے آئی ہو؟ کہا ہمیں رب نے جنت سے بھیجا گئے. کہا کس لیے؟ کہا ماتھے پہ پسینہ آیا, رب نے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے لے کے ہمیں بھیجا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, دیدار کی آمد. چلو آگے. جب اتنی بات سنی نا مسکرا گئے. اور بیٹی تو سنو سننی ہو, نبی میری طرح, نبی پدھان کی طرح, نبی گاؤں کے چوکیدار کی طرح, نبی بڑے بھائی کی طرح. اور بغیرت سن نبی کون ہے, سن نبی کون ہے. کہتی ہے نبی کی امی کہتی میرا لال میرے شکم میں. کہاں؟ ماں کے شکم میں. کہتی میں گھر میں تھی, اچانک میری نظر ایک کنکر پہ پڑی. میں نے کہا کیوں نہ اٹھا کے چیک اسے پھینک دوں پیر میں نہ چپ جائے. کہتی ٹکڑا تھا ایک پتھر کا, میں نے اسے ہاتھ میں لیا نا وہ موم کی طرح پگھلنے لگ گیا. کہتی جب موم کی طرح پگھلا نا, کہتی میں پریشان ہو گئی, میرے منہ سے جملہ نکلا یا اللہ یہ تو پتھر تھا, یہ کیوں موم کی طرح پگھل لگا گئے. کہتی میں نے اتنا کہا تھا, وہ کنکر بولنے لگا تھا مجھ سے, کہتا آمینہ ابھی وہ تیرے شکم میں ہے, کنکر پگھل لگے ہیں, اسے دنیا میں آنے دے, بڑے بڑے پتھر پگھل جایا. واہ 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 واہ, زندہ باد. کہتے بڑے بڑے پتھر پگھل جائیں گے. کہتی ابا بڑی برکتیں دیکھی, برکتیں بے شمار, بیان کروں بڑا وقت لگے گا, بس اتنا سمجھ لیں. ابھی کی امی کہتی ہے میرا لال میرے شکم میں آیا, میں جن گلیوں سے گزرتی وہ گلیاں مہک جاتی, میں درختوں سے گزرتی درخت جھک جاتے, پتھر بولا کرتے, پانی مجھے سلام کیا کرتے, پانی مجھے سلام کیا کرتے. ذرا دل تام کے ایک بات بتا, چل تو نے بھی کتاب پڑھی میں نے بھی کتاب پڑھی, مجھے ایک بات بتا. نبی کی امی کہتی میں گزرتی تھی پتھر سلام کرتے تھے, درخت سجدہ کرتے تھے, اور سب کہتے تھے نبی کی ماں تجھے سلام ہو. میں کہتا ہوں ایک عقیدہ دیا جاتا گڑھ کے کہ نبی کو 40 سال کے بعد پتا چلا کہ وہ نبی ہے. میں کہتا ہوں بغیرت غیرت کر, پتھروں کو پتا ہے یہ آمینہ نبیوں کے امام کی ماں ہے, پھر میرے نبی کو پتا نہیں تھا کہ میں خود نبی ہوں. بھائی پتھر جانتے ہیں یہ نبی کی ماں جا رہی ہے, اور جو نبی ہے اسے پتا نہیں کہ میں نبی ہوں. یہ کیوں گھٹیا عقیدے نکال کے لاتے ہو؟ وہ نظریہ رکھو جو اہل سنت کا نظریہ ہے, وہ عقیدہ رکھو جو اہل سنت کا عقیدہ ہے. ہم سنیوں کا یہی عقیدہ ہے. میرے آقا نے فرمایا کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین, اور میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا تیار کیا جا رہا تھا. یہ کہتے 40 سال کے بعد ملی, جھگڑا بات یہی ختم نہیں, باتیں بہت جھگڑے کی ہیں.
ہم تو اتنا کہتے ہیں خدا ہماری زمین کا جھگڑا نہیں، ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے. جو تمہارے باطل عقیدے ہیں، گندے نظریات ہیں، اور جن کتابوں میں وہ لکھے ان کتابوں کو یہیں چوک میں لا کے رکھ کے آگ لگاؤ، اور بس اتنا کہو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، کوئی سینے سے لگانے آئے نہ آئے، ہم سنی بریل بھی تمہیں سب سے پہلے سینے سے لگائیں گے. کوئی مسئلہ ہمارا نہیں رہ جائے گا، لیکن شرط ہے حضور کو ایسا مانو جیسے ماننے کا حق ہے. حضور آئے کائنات مسکرانے لگی، حضور آئے بیٹیاں مسکرانے لگی. میں نے کہا اس شخص کو جھنڈا لگانا چاہیے جس کے گھر میں بیٹی مسکرا رہی ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا جس کو رب نے 3 بیٹیاں دی اس نے پال پوس کے بڑا کیا، عزت سے رخصت کر دیا، اس کی جنت کی ضمانت محمد لے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی نے یہ کہا، پھر خدا کی قسم 2 والے کو بھی جنت دی گئی، 1 بیٹی والے کو بھی جنت بانٹی گئی. میرے نبی نے حد ہی کر دی کرم کی. کتنا بڑا کرم کیا، ایک بغیر بیٹی والا کھڑا ہوا، آقا 3 والا بھی جنتی، 2 والا بھی جنتی، 1 والا بھی جنتی. حضور مجھ پہ بیٹی کوئی نہیں، بیٹی کوئی نہیں. میرے نبی نے فرمایا جا بیٹی اگر نہ ہو بیٹی کی تمنا لے کے مر جانا، میں ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت میں. اتنی بڑی دولت بنا دیا میرے نبی نے بیٹی کو، صرف تمنا لے کے مرو بیٹی کی، اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا. آج خدا کی قسم یہ بیٹیاں جو ہیں نا میرے حضور کا صدقہ ہے، حضور کا صدقہ ہے. گھر میں بیٹی ہے نا تو پھر سنیوں سے نہ لڑ، جھنڈا لگا، بیٹی کا چہرہ دیکھ کے جھنڈا لگا. اور سن اگر یہاں بھی غیرت نہ آئے، گھر میں ماں مسکرا رہی ہے نا تو پھر نبی کے نام کا جھنڈا لگا، اس لیے کہ ماؤں کے قدموں کے جی نیچے جنت میرے نبی نے رکھی ہے. ہاں اس کے لہجے کو میرے نبی نے برکتیں بخشی ہیں تو پھر حضور کے نام کا جھنڈا لگا. تیرے سر پہ باپ کا سایہ ہے تو پھر حضور کے نام کا جھنڈا لگا. کتنے کرم ہیں حضور کے تجھ پہ. میرے امام نے کیا غلط کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح. چل بیٹی کا احسان نہیں مانتا مت مان، ماں کا احسان مانتا نہیں مان، باپ دیا اگر اس احسان نہیں مانتا مت مان، مگر کہتے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح. ارے نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، کم سے کم یہ تو مان لے کہ کلمہ انہوں نے دیا ہے، کلمہ انہوں نے دیا ہے. تیرے بیٹے کا جنم دن ہو سکتا ہے تو پھر عبداللہ کے بیٹے کا جنم دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر تیرا بیٹا ہے تو کہتا یہ بڑھاپے کا سہارا ہے اس لیے اس کا جنم دن منے گا، پھر میرا نبی تو دونوں جہان کا سہارا ہے، اس کا جنم دن کیوں نہیں منائیں گے ہم، اس کا برتھ ڈے کیوں نہیں منائیں گے؟ خدا کی قسم حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم. جو بریلوی ہے وہی بولے، جو چکڑال بھی ہے ببائی ہے چبائیوں نکل لے بولے، حشر تک ڈالیں گے ہم. مولا ان کا سناتے جائیں گے وہ بھائی وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے. ہم اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائیں؟ نوجوانوں اللہ تمہیں سلامت رکھے. میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں خدا کی قسم جتنی اس محفل میں آئے نا 1 سال تک ان آنے والوں پہ وائرس نہیں آ سکتا ہے. ایسا اینٹی وائرس تم نے آج کا جلسہ دیا ہے، 1 سال تک ان آنے والوں کو وائرس چھوئے گا نہیں انشاءاللہ. اور جب تک اگلے سال تک بیٹری ڈاؤن ہوگی پھر باربی کا چاند نظر آ جائے گا، پھر باربی کا چاند نظر آئے گا، پھر دیوانے اٹھیں گے جھنڈے لے کر کے، پھر حضور کے نام کی محفل سجے گی، پھر کوئی دیوانہ آئے گا پھر حضور کی ولادت سنا کے جائے گا، پھر ان کی آمد کی باتیں بتا کے جائے گا. ساری کائنات حضور کا صدقہ ہے، ساری کائنات حضور کا صدقہ ہے. اللہ آپ کو توفیق دے، دین کی خدمت میں لگے رہیں، جلسوں کو روکیں نہ، جلسوں کو آگے بڑھائیں، آگے بڑھائیں. اور یاد رکھیے گا چاہے کوئی کتنے پیسے والا ہو میں یا آپ، اوقات کیا ہے، اوقات کیا؟ باپ کی وراثت میں ملی ہوئی گدی بھری ہوئی گولکیں یہ ہمارے رتبے بلند نہیں کر سکتی ہیں، یہ قبر کے اندر کام نہیں آئیں گی. تم سے بڑے بڑے دیکھو مٹی میں مل گئے، ہڈیاں گل گئی، ہوئے نام وربے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. بچنا نہیں ہے، بچنا نہیں ہے. اگر تم کسی وراثت کی گدی پہ بیٹھے ہو تو پھر دین کا حق ادا کرو. تمہارا دین پہ احسان نہیں ہے، دین کا تمہارے اوپر احسان ہے. میرے اوپر دین کا احسان ہے، آپ کے اوپر دین کا احسان ہے. لوگ کہتے ہیں وہ دین چھوڑ گیا، میں کہتا ہوں اس کی اوقات کیا یہ دین چھوڑ جائے؟ دین نے خود اسے دامن سے نکال کے پھینک دیا ہے. جس دین کی بنیاد رکھنے والا رب ہو، پھیلانے والا مصطفیٰ ہو، اور جس کو سینچنے والے حسنین کریمین ہوں، جس کی رکھوالی کرنے والے امام اعظم
جس کو حسن بخشنے والے مصطفیٰ کے صحابہ، اس دین سے کون کس کی اوقات کو اس دین کو چھوڑ کے چلا جائے؟ خدا کی قسم یہ تو دین کا احسان ہے جو دامن میں لے رکھا ہے۔ اس لیے اپنے دین اپنے مذہب سے وفا کرے، اپنے حضور سے وفا کرے۔ 12ویں آئے حضور کے نام کا جھنڈا لگائیں، نہیں حضور کے نام کا جھنڈا لگائیں، کائنات میں حضور کی ولادت کی خوشبو پھیلائیں۔ گھر سجنے چاہیے، حضور کی ولادت کا وقت آئے، اس لیے کہ یہ گھر سجانا شرک و بدعت نہیں، خدا پاک کی سنت ہے۔ کیسے ہے؟ انشاءاللہ آئندہ کبھی آنا ہوگا 12ویں شریف پر تو پھر یہ ولادت کے حوالے سے بات کروں گا۔ سفر لمبا کرنا ہے، 600 کلومیٹر مجھے بائی کار جانا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، سلامت رکھے اللہ تعالیٰ۔ بھائی صابر صاحب کی کوششیں تھیں، اراکین کمیٹی کی محبتیں تھیں، ستام بھائی اور ان کے جملہ رفقا جتنے ہمارے بھائی ہیں، ان کی کوششیں تھیں، آپ کو محبتیں تھیں، حاضری ہو گئی میری اور آپ کی ملاقات ہو گئی۔ اللہ کرے یہ ولادت کی خوشی